دوستو، آج کے اس تاریخی تجزیے میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جن کی زندگی کسی حیران کردہ فلم سے کم نہیں۔ خالد بن ولید، تاریخ کے سب سے عظیم اور ناقابل شکست جنرل۔ یہ سفر بے حد دلچسپ ہے، ایک ایسا سفر جس میں بے پناہ دولت اور طاقت سے لے کر ایک ایسی فکری اور روحانی تبدیلی کی کہانی موجود ہے جو سچ میں انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ خیر، اس کہانی کا آغاز ایک بڑے دلچسپ اور جذباتی تضاد سے ہوتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ایک ایسا لیجنڈری اور عظیم جنگجو جس نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی، جو ہمیشہ شہادت کی تلاش میں رہا، لیکن آخری وقت میں وہ بستر پر بیماری کی حالت میں انتہائی دکھی انداز میں افسوس کر رہا ہے کہ میں ایک بیمار اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا؟ جس انسان نے ہمیشہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس کا انجام کتنا مختلف تھا۔ اور یہی ان کی زندگی کے طویل سفر کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ ان کا آغاز دیکھیے، مکہ کا سب سے طاقتور اور امیر ترین قبیلہ بنو مخزوم، یہ اس قبیلے کے وارث تھے، یعنی بے پناہ دولت اور رتبہ۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک گھوڑا اور چند ذاتی تلواریں، بس۔ ایک ایسا شخص جو دنیا کی ہر آسائش اور طاقت خرید سکتا تھا، اس نے اپنا سب کچھ ایک عظیم مقصد کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ہمیں واقعی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جب وہ مکہ کے شہزادے تھے تو ان کی زندگی دراصل کیسی تھی۔ اب ذرا اس عدد کو دیکھیں، 4000 سونے کے سکے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ جنگ بدر کے بعد خالد نے اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے یہ بھاری رقم بنا کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ادا کر دی تھی۔ اس دور میں ایک عام انسان کے لیے اتنی بڑی رقم کا تصور بھی محال تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان کا خاندان کتنا امیر اور معاشرے میں ان کا شاہانہ رتبہ کتنا بلند تھا۔ لیکن ان کی اصلی پہچان ان کی دولت بالکل نہیں تھی۔ اب آتے ہیں اس دور کی طرف جب وہ احد کے میدان میں ایک کمال کے اسٹریٹجک جنرل بن کر ابھرے۔ احد کے میدان کی صورتحال بالکل واضح اور عجیب تھی۔ آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیں، کہاں مکہ کے 3000 طاقتور اور پوری طرح مسلح جنگجو، اور کہاں مسلمانوں کی صرف 700 افراد پر مشتمل ایک بہت چھوٹی سی فوج۔ یہ مقابلہ گنتی کے لحاظ سے کسی بھی طرح برابری کا نہیں تھا، اور جب خالد جیسا ذہین دماغ مکہ کی اتنی بڑی فوج کو لیڈ کر رہا ہو تو وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا جان لیوا صبر تھا۔ انہوں نے پہاڑی پر بالکل صحیح لمحے کا بے حد خاموشی اور مہارت سے انتظار کیا، اور جیسے ہی مسلمان تیر اندازوں نے غلطی سے اپنی جگہ چھوڑی، خالد نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے پیچھے سے ایک ایسا زبردست اور تباہ کن حملہ کیا کہ بس اس ایک فیصلہ کن وار نے مکہ والوں کی ایک یقینی ہار کو جیت میں بدل دیا اور خالد کو اپنی قوم میں ایک ہیرو کا درجہ دلا دیا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ان کے اندر آنے والی وہ عظیم تبدیلی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ دیکھیے، یہ تبدیلی کوئی راتوں رات نہیں آئی تھی، یہ ایک باقاعدہ فکری سفر تھا۔ وہ نبی اکرم کی بہترین جنگی حکمت عملیوں اور حدیبیہ کے مقام پر ان کی بصیرت سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے مسلمان ہونے والے بھائی نے انہیں کچھ ایسے جذباتی خطوط لکھے جنہوں نے ان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے مکہ کے سردار ابو سفیان کی شدید مخالفت اور غصے کی پرواہ کیے بغیر مستقبل کے مشہور کمانڈر عمرو بن عاص کے ساتھ مدینہ جا کر خوشی خوشی اسلام قبول کر لیا۔ یہ کوئی معمولی قدم نہیں تھا۔ اور یہاں سے دراصل اس لافانی تلوار کی تیاری شروع ہوتی ہے جس نے آگے چل کر اپنا عظیم ترین فاتحانہ سفر طے کیا۔ جنگ موتا کے لیے ایک انتہائی سخت ترتیب طے کی گئی تھی۔ پہلے زید بن حارثہ، پھر جعفر بن ابی طالب اور پھر عبداللہ بن رواحہ۔ جب یہ تینوں عظیم کمانڈرز یکے بعد دیگرے بے مثال بہادری دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے تو بکھرتی ہوئی فوج نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اور ایک فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے پرچم خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہاں قیادت ان کی خواہش نہیں تھی بلکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ اب ذرا اس خوفناک منظر کا تصور کیجئے، ایک طرف صرف 3000 مسلمان اور ان کے سامنے رومن امپائر کے 1 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ سپاہی، پورا 1 لاکھ۔
ایسے حالات میں تو بچ نکلنا بالکل ناممکن ہی لگتا ہے نا؟ اس جان لیوا اور ناامید صورتحال میں صرف اور صرف خالد کی شاندار قیادت اور ان کی حیرت انگیز جنگی حکمت عملی ہی تھی جس نے مسلم فوج کو ایک مکمل تباہی سے بچا لیا۔ انہوں نے اتنی مہارت سے مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کو دشمن کے گھیرے سے نکال کر بحفاظت واپس لایا کہ اس کارکردگی پر نبی اکرم کی جانب سے انہیں ایک ایسا شاندار لقب عطا کیا گیا جو ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، یہ وہ اعزاز تھا جو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا اور جس نے ان کی آئندہ تمام فتوحات کی بنیاد رکھ دی۔ اس زبردست واقعے کے بعد ان کا سفر کامیابیوں اور آزمائشوں کے ایک نئے اور تیز ترین دور میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں ہم ان کے تیز ترین اور حیرت انگیز سفر کا گراف بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کی سخت مخالفت سے لے کر مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے، پھر موتا میں شاندار قیادت کے جوہر دکھانے اور بالآخر ابھرتے ہوئی اسلامی ریاست کی فوج کے سب سے بڑے سپریم کمانڈر بننے تک، تاریخ انسانی میں اتنی تیزی سے اتنا بڑا عروج شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ لیکن جہاں عروج ہوتا ہے وہاں تربیت کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ ان کی تمام تر جنگی ذہانت اور بے پناہ فتوحات کے باوجود ایک بار ایک تلخ بحث کے دوران نبی اکرم نے ابتدائی مسلمان عبد الرحمن بن عوف کی حمایت کی۔ یہ دراصل اس بات کی یاد دہانی تھی کہ شاندار خدمات اپنی جگہ، مگر خالد کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان عظیم صحابہ کا روحانی درجہ ہمیشہ ان سے بلند رہے گا جنہوں نے ابتدا میں سخت ترین مشکلات سہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک عظیم اور عاجزانہ تربیتی لمحہ تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ ابو بکر کو پورے عرب کو متحد کرنے کے لیے ایک بے باک جنرل کی ضرورت پڑی۔ تو ان کی پروفائل پر غور کریں۔ عمرو بن العاص کے الفاظ میں وہ جنگ کے ماسٹر تھے، موت کے دوست تھے، حملہ کرنے میں شیر کی طرح بہادر اور موقع کی تلاش میں ایک بلی کی طرح صبر کرنے والے تھے۔ اتنے زبردست اور مکمل جنگی کردار کے سامنے یقیناً کسی اور کا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن دنیا کی سب سے عظیم فتوحات اور سلطنتوں کو گرانے کے بعد ہم ان کی زندگی کے انتہائی سادہ اور عاجزانہ انجام تک پہنچتے ہیں۔ ذرا ان اعداد و شمار اور حقائق پر غور کیجیے۔ انہوں نے دمشق اور یروشلم جیسے عظیم شہر فتح کیے، اپنے دور کی سب سے بڑی رومن اور پرشین سلطنتوں کا غرور خاک میں ملا دیا، اور سب سے کمال کی بات، پوری زندگی میں کبھی کوئی بڑی جنگ نہیں ہاری۔ لیکن جب خلیفہ عمر کی جانب سے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا تو وہ حمص میں بالکل خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے پاس کیا بچا تھا؟ ایک گھوڑا اور ذاتی تلواریں۔ نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی دنیاوی دولت، بالکل صفر مادی ترکہ۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، انہیں میدان جنگ میں شہید نہ ہونے اور بستر پر جان دینے کا بہت گہرا دکھ تھا، لیکن ان کا یہ دکھ آخرکار ایک دوست کی شاندار اور گہری سوچ سے کم ہوا، جس نے انہیں یاد دلایا کہ نبی اکرم نے آپ کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، تو پھر بھلا اللہ کی تلوار کو کسی بھی انسانی جنگ میں یا کسی کے وار سے ٹوچنا کیسے ممکن تھا؟ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت تھی جس نے واقعی ان کے آخری لمحات کو ایک مکمل سکون بخشا۔ ان کی موت کا صدمہ اس قدر غالب اور گہرا تھا کہ یہ خبر سن کر خلیفہ عمر بھی خاموشی سے کھڑے رہ گئے اور رو پڑے، یہاں تک کہ انہوں نے اس بے مثال کمانڈر کے جانے پر مدینہ میں اونچی آواز میں سوگ منانے کی جو اپنی ہی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ خاص طور پر صرف خالد کے لیے ہٹا لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری ریاست اپنے اس عظیم محافظ، اس ناقابل شکست تلوار کی جدائی کے صدمے میں ڈوبی ہوئی ہو۔ تو دوستوں، یہ ساری کہانی ہمارے سامنے غور کرنے کے لیے ایک آخری اور بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا اس ہیرو کے سفر پر سوچیں، ایک ایسا شخص جس نے ایک مراد یافتہ شہزادے کی دولت کے بدلے ایک ایسی تلوار کی میراث چھوڑی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ تو سوچئے، کیا حقیقی عظمت اس مادی دولت سے ماپی جاتی ہے جو ہم جمع کرتے ہیں، یا اس انمٹ اور لازوال نشان سے جو ہم آنے والی نسلوں اور تاریخ کے پنوں پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں؟